کے لیے ہیں جو پرورش کرنے والا ہے سب جہانوں کا، الرحمن الرحیم جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالکی یوم الدین جو مالک ہے انصاف کے دن کا، یعنی کہ بدلے کے دن کا، جس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم اے پروردگار ہدایت کر ہم کو سیدھے راستے کی طرف، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا۔ سورۃ الفاتحہ ہے قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے سب سے پہلی صورت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ جیسی صورت نہ اللہ تبارک و تعالی نے تورات میں نازل کی، نہ انجیل میں نازل کی، نہ زبور میں نازل کی، نہ ہی اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفاتحہ کی مثل صورت قرآن مجید میں نازل کی۔ دوسری روایت میں میرے پاک پیغمبر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کی تمام صورتوں میں سے افضل ترین صورت وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ایک ایسی صورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کئی نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام سورۃ الفاتحہ کا سورۃ شفا ہے۔ میری یہ روٹین ہے الحمدللہ کہ مجھے خود کو مسئلہ ہو، سر میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو، کوئی بھی بیماری لاحق ہو جائے تو سب سے پہلے میں سورۃ الفاتحہ پڑھ کے خود پر دم کرتا ہوں، اور اکثر لوگ میرے پاس جب آتے ہیں قاری صاحب دم کر دو تو میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر ہی دم کرتا ہوں۔ الحمدللہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں قاری صاحب دم کرنے کا اثر ہوا، اور لوگوں کا تو پتہ نہیں، مجھ پر الحمدللہ اثر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یقین ہے کہ قرآن مجید تو ویسے ہی بابرکت ہے، شفا ہے سارا قرآن، لیکن اب میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آ گئی ہے، میں اول آخر درود پاک پڑھ کے 3 دفعہ یا 7 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہوں، دم کرتا ہوں، الحمدللہ اللہ پاک اس کی برکت کی وجہ سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس میں رحمان اور رحیم یہ دونوں اس میں مبالغہ کی صیغے، رحمان میں رحیم کی بنسبت زیادہ رحم پایا جا رہا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں رحمان عام ہے اس لحاظ سے کہ اللہ کی رحمت دنیا پر مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور کافروں کے لیے بھی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان بھی کھا رہا ہے، کافر بھی کھا رہا ہے، اور کافر مسلمان سے زیادہ کھا رہا ہے، لیکن اللہ کی رحمت قیامت والے دن وہ خاص ہوگی کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو رحمان عام ہے اس اعتبار سے کہ دنیا میں اللہ کی رحمت کیا ہے؟ عام ہے، اور رحیم خاص ہے اس اعتبار سے کہ اللہ کی رحمت قیامت والے دن مسلمانوں کے لیے کیا ہوگی؟ خاص ہوگی۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، آج تک جتنی تعریفیں کی گئی، قیامت کی صبح تک جتنی تعریفیں کی جائیں گی، ان تمام تعریفوں کا لائق ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ رب ہے، رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ تمام جہانوں کا پالنے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ عالمین جمع ہے عالم کی، عالمین اس لیے استعمال کیا کہ ایک عالم نہیں ہے، عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ، عالم برزخ، جتنے بھی اللہ نے عالم بنائے ہیں ان تمام عالمین کا رب کون ہے بھائی؟ وہ ایک اللہ ہے۔ الرحمن الرحیم جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین جو مالک ہے انصاف کے دن کا، بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک جو ہے وہ کون ہوگا؟ اس دن ایک ہی ہوگا، اور وہ اللہ ہے۔ آج تو دنیا میں کبھی کسی کو تھوڑی سی بادشاہت مل گئی، کبھی کسی کو تھوڑی سی بادشاہت مل گئی، عہدہ مل گیا جو ہے،
لیکن قیامت والے دن اللہ پاک پوچھیں گے بتاؤ آج کی بادشاہت کس کے پاس ہے؟ فرمایا سب کہیں گے آج کے دن کی بادشاہت صرف اور صرف یا الہ العالمین آپ کے پاس ہے۔ تو بدلے کے دن کا مالک وہ کون ہے بھئی؟ وہ اللہ رب العزت ہے۔ ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی ذات عبادت کے لائق ہے ہی نہیں جس کی کیا کی جائے؟ عبادت کی جائے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں کوئی بھی مصیبت آ جائے، مشکل پیش آ جائے تو ہم کس سے مدد طلب کرتے ہیں؟ اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ فرمایا کہ استعانت مدد کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ دو قسمیں ہوتی ہیں۔ فرمایا ایک استعانت ہوتی ہے فوق الاسباب، اور ایک استعانت ہوتی ہے اسباب کے درجے میں۔ اسباب کے درجے میں کیا ہے کہ میں چاچا جی کو کہتا ہوں چاچا جی قرآن پاک اٹھاؤ اور ادھر رکھ دو، یہ میں نے مدد لی ہے، لیکن کس درجے میں ہے؟ اسباب کے درجے میں، سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور ایک مدد ہے ما فوق الاسباب، کوئی ادھر نہیں ہے تو نام لے کر پکارا جا رہا ہے اللہ کے علاوہ، اور وہ مدد کسی بھی درجے میں ہو، وہ کیا ہے؟ وہ ناجائز ہے، وہ جائز نہیں ہے، وہ شرک کے درجے میں آتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہدایت کر، سیدھا راستہ دکھا ہم کو، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے کیا کیا؟ انعام کیا۔ کون لوگ ہیں؟ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرمایا کہ وہ چار قسم کے لوگ ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یا پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، اور پھر ان لوگوں کا راستہ دکھلا جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ کون ہے؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صلحاء ہیں۔ ان چار قسم کے لوگوں کا راستہ ہم کو دکھلا، غیر المغضوب علیہم، اور ان لوگوں کا راستہ نہ دکھلا جن پر تیرا کیا نازل ہوا؟ غضب نازل ہوا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہودی ہیں، ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جن کو تو نے کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا۔ فرمایا اس سے مراد عیسائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ پڑھا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔